السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، عالم اسلام کو، خصوصاً اہل سنت والجماعت کو، سلسلہ اشرفیہ کے تمام مریدین کو یوم ولادت حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں مقدس سرہ النورانی خوب خوب مبارک ہو۔ اسی سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہم سب کو اس کا بخوبی علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہبری کے لیے اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا، جس میں آخری کڑی، آخری نبی ہمارے آقا نبی کریم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نبوت کے دروازہ بند ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس اور محبوب بندوں کی مقدس جماعت قیامت تک جاری فرما دی، تاکہ وہ بندوں کی ہدایت فرما سکے۔ بندے ہدایت کے لیے ان کے دروازے پر جائیں، ان کی بارگاہ میں جائے اور ہدایت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک جماعت قیامت تک آئے گی جو بندوں کی ہدایت کرتی رہے گی، بندوں کو ہدایت کا راستہ بتاتی رہے گی، خدا کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتی رہے گی۔ اور یہ اولیاء اللہ کی مقدس جماعت اللہ کے رسول کے نائبین ہے، آپ کے جانشین ہے، اور یہ اللہ کے ولی العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ یہی وہ عالم ربانیین کے جماعت ہے جن کی بارگاہ میں جا کر لوگ ہدایت کا نور پاتے ہیں، اللہ کا قرب پاتے ہیں، اللہ کی نزدیکی پاتے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ بے شمار اولیاء اللہ اس فرش گیتی پر اس دنیا میں آئے اور ایک عالم کو فیضیاب فرمایا، جس میں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار خواجہ کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقائے نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لاکھوں اولیاء اللہ اس دنیا میں تشریف لائے اور ایک عالم کو فیضیاب فرما دیا۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فطروں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، امت میں خلفشار مچا ہوا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اسی فی پور فتن دور میں اللہ نے ایک ایسے خاندان میں حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں مقدس سرہ النورانی کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، کہ جو خاندان پہلے ہی سے ہدایت کا نور پورے عالم میں بانٹ رہا ہے، لوگ ہدایت کے نور سے فیضیاب ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں، اور قیامت تک اس خاندان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ الحمدللہ حضور شیخ الاسلام کی ولادت 1 رجب 1357 بمطابق 28 اگست 1938 کو ہوئی۔ آپ کے والد حضور شیخ الاسلام ہے کون؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ حضور شیخ الاسلام کی ذات پاک کیا ہے، مختصر میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے، میں نے اتنے سال حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں جو ہے خدمت بابرکت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی ایک غلام کی حیثیت سے، تو حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں اگر جاہل چلا جائے تو عالم ہو جائے، اگر عالم چلا جائے تو کامل ہو جائے، اگر کامل چلا جائے تو اکمل ہو جائے، اگر اکمل چلا جائے تو مکمل ہو جائے، اگر مکمل بھی چلا جاتا ہے تو خدا کا عارف ہو جاتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے میرے دوستو کہ جہاں ناقص آتا ہے اور عالم بن کر کے نکلتا ہے، جہاں کالا جاتا ہے گورا بن کر کے نکلتا ہے، سیاہ دل لے کر کے جاتا ہے، حضور شیخ الاسلام کی نظر شفقت جس دل پر پڑتی ہے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو میرے دوستو کہ حضور شیخ الاسلام کے والد بزرگوار حضور محدث اعظم ہند ہے، حضور شیخ الاسلام کے پیر و مرشد حضور سرکار کلا مخدوم الوسائل غوث زمانہ ہے، وہ غوث زمانہ حضور سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا، کیا تربیت فرمائی ہوگی، کیا پرورش فرمائی ہوگی حضور شیخ الاسلام کے حضور سرکار کلا نے، جنہوں نے یہاں تک فرما دیا کہ کل بروز قیامت اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ اے مختار کیا لایا ہے تو میں میرے بھانجے مدنی کو پیش کر دوں گا، میں میرے پیارے مدنی کو پیش کر دوں گا۔ وہ تربیت حضور سرکار کلا نے عطا فرمائی۔ اور آپ کے والد بزرگوار، آپ کا کیا کہنا، مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند
محدث اعظم ہند میرے دوستو، کوئی 15 سال میں عالم بنتا ہے، کوئی 18 سال میں عالم بنتا ہے، کوئی 20 سال میں عالم بنتا ہے، مگر حضور محدث اعظم ہند محدث اعظم صرف 17 سال کی عمر میں. اور آپ کا وہ کمال تھا، آپ نے وہ علم و عمل کی خدمت انجام دی کہ آپ نے ترجمہ قرآن، معرف القرآن امت کو عطا فرما دیا. جب کچھ پارے لکھ چکے تھے، کچھ حصہ لکھ چکے تھے ترجمے کے، تو آپ حضور اعلیٰ حضرت اشرف میاں، چونکہ آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد لوگ میں سے تھے، تو آپ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ صفحات لے کر حاضر خدمت ہوئے. حضور ملاحظہ فرمائیے، جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن، معرف القرآن کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ صفحات پڑھے تو برجستہ فرمایا کہ شہزادے تم نے تو اردو میں قرآن لکھ لیا. یہ شان حضور محدث اعظم ہند کی. کیوں نہ ہو کہ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے مامو جان سلطان الواعظین، وہ مقام سلطان الواعظین کا جن کی دستار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمائی ہو، یہ وہ اعلیٰ خاندان ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے والد بزرگوار، جن کے نانا ایسے مقدس اعلیٰ ولایت کے دھنی ہو، حضور سرکار کلا جیسے پیر و مرشد ہو، آپ کے نانا جان ہم سبھی ہے غوث اعظم جیسے ہو، اعلیٰ حضرت اشرف میاں جیسے ہو، اس شخص کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ حضور شیخ الاسلام کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کے علم میں، عمر میں اور برکت عطا فرمائے، آپ کے درجات کو اور بلندی عطا فرمائے، آپ کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے، آپ کو صحت و تندرستی و عافیت سے ہمیشہ رکھے، عافیت عطا فرمائے. جب حضور محدث اعظم ہند آپ کے والد کا یہ آ رہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی والدہ طیبہ، طاہرہ، صادقہ، ساجدہ، عارفہ، سیدہ مخدومہ فاطمہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. حضور محدث اعظم ہند ہمیشہ باہر دور میں رہتے تھے، تبلیغ میں مصروف، ہدایت کا نور تقسیم کرنے میں مصروف. یہاں حضرت شیخ الاسلام کی تربیت و تعلیمات پر پورا فوکس، پوری توجہ آپ کی والدہ مخدومہ سیدہ فاطمہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج دنیا سید محمد مدنی میاں مدظ اللہ النورانی کو حضور شیخ الاسلام کے اس نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، ولی کامل تسلیم کرتی ہے. عالم اسلام جانتا ہے، ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ کی خدمت کیا ہے، مگر آپ نے بے تحاشا خدمت کی. آپ نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی. یہ میں آپ کو بتاؤں تفسیر اشرفی، بے شمار کتابیں لکھی، اس میں سر فہرست میں یہ تفسیر اشرفی، آپ کا عظیم تجدیدی کارنامہ حضرت شیخ الاسلام کا. مکمل قرآن کریم کی تفسیر، جیسے سمندر کو کنجے میں سمیٹ کر رکھ دیا. پڑھیے آپ، پھیلائیے آپ اور دوسروں کو پہنچائیے. اس کے علاوہ بے شمار آپ کی تصانیف ہے، جس میں سر فہرست میں الاربعین الاشرفی، کچھ نام میں آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کروں گا. الاربعین الاشرفی 40 حدیثوں کی شرح کے یہ مقدس کتاب ہے الاربعین کے نام سے. اس کے بعد دین کامل، دین اور اقامتی دین، مسئلہ حاضر و ناظر، باران رحمت اور تجلیات سخن، یہ آپ کے کلام کا مجموعہ ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے. انما الاعمال بالنیات، کرامات حضور غوث اعظم، مسلم پرسنل لو یا اسلامک لو، اسلام کا نظریہ عبادت و موجودی صاحب، دعوت اسلامی کا تنقیدی جائزہ، فیضان دعوت و تبلیغ، ویڈیو اور ٹی وی کا شرعی استعمال، کنز الایمان و دیگر ترجمہ قرآن کا تقالبائے مطالعہ، کتاب النسوہ، محبت رسول روح ایمان، شرح حدیث جبریل، بے مثال کتاب ہے میرے دوستو. رسول اعظم کے تشریحی اختیار، خطبات برطانیہ، خطبات حیدرآباد، محبت اہل بیت، روحانی نماز، تفہیم الحدیث. اس کے علاوہ میرے دوستو آپ کے بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے خطبات موجود ہیں، آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. اگر تمام مردین مل کر کے، تمام خلفاء مل کر کے اگر حضور شیخ الاسلام کے خطبات کو لکھ لے، ہر خطاب کا ایک بک، ہر خطاب کی ایک بک، ایک کتاب میں ایک خطبات ہو، تو
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضرت شیخ الاسلام کی کتابیں شائع ہو سکتی ہے، لوگ اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، ایک عالم متاثر ہو سکتا ہے اس کے فیض سے۔ ہم کیا ہماری حقیقت کا کہ ہم حضور شیخ الاسلام کی عظمت کو بیان کر سکتے ہیں؟ بس دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ حضور شیخ الاسلام کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما، آپ کا سایہ تعدیر قائم دائم فرما، آپ کو صحت و تندرستی و عافیت ہمیشہ عطا فرما، آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور آپ کے فیضان سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرما۔ اس مقدس اور مبارک ایک رجب کے دن ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضرت شیخ الاسلام کی بارگاہ میں دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، ان کے جانشین حضرت شیخ الاسلام کے جانشین حضرت اللہ مولانا سید محمد حمزہ میاں مقدس اللہ النورانی کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آپ کو وہ عروج عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور شیخ الاسلام کو عطا فرمایا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔